پارہ نمبر 15 سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے۔ اس سورت کے اکثر مضامین توحید، رسالت اور قیامت وغیرہ سے متعلق ہے۔ واقعہ اسراء اور معراج سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا اظہار بھی مقصود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات بھی۔ ضمناً حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور ان دونوں انبیاء کرام کے ذکر سے بھی منصب رسالت کی تقویت اور تائید مقصود ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکتیں عطا کر رکھی ہے، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں عجائبات قدرت دکھلائیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بنانا، اور تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ کشتی میں حام، سام، یافس 3 بندے تھے، انہی کی اولاد نسل چلی ہے پوری دنیا میں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر انعامات کا اور ان کی احسان فراموشی کا ذکر ہے۔ یہود سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے ممکن ہے تمہارا رب تم پہ رحم فرمائے، لیکن اگر تم نے پہلی جیسی روش اختیار کی تو ہم بھی سزا کے پرانے طریقے کی طرف لوٹ جائیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کا قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن سیدھی راہ دکھلاتا ہے، اور جو اہل ایمان عمل صالح کرتے ہیں انہیں بڑے اجر کی خوشخبری دیتا ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات کا ذکر ہے کہ ہم نے رات اور دن کی 2 نشانیاں بنائی ہے۔ ہم رات کی نشانی مٹا کر دن کی نشانی کو روشن کرتے ہیں تاکہ تم اپنے رب کی روزی تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب جان سکو۔ چند آیات کے بعد کچھ خاص احکام کے ساتھ بندوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو کبھی اف بھی مت کرنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور والدین کے ساتھ دائرہ ادب میں رہ کر گفتگو کرنا، اور ان کے لیے انکساری اور نرم دلی کے ساتھ جھکے رہنا، اور یہ دعا کرنا اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہو، مسکین مسافر کو بھی ان کا حق دو، اور فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور اگر آپ کو ان لوگوں سے پیلوت ہی کرنی پڑے جو اپنے پروردگار کے رحمت کے بھروسے پر رزق کی آس لگائے بیٹھے تھے تو ان سے نرم بات کرنا، یعنی اگر امید رکھنے والوں کو کچھ دے نہ سکو تو ان سے نرم بات ضرور کرو۔ فرمایا نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لو، کچھ خرچ ہی نہ کرو، نہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالو، اور رنج و حسرت میں تہی دست ہو کر بیٹھے رہو تو یہ غلط بات ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ
بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر بھی ہے اور نگراں بھی ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے، بلا شبہ ان کا قتل بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے، اور کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر۔ اسلامی قانون نے قتل بالحق کو 5 صورتوں میں محدود کیا: قاتل عمد سے قصاص، دین کی مخالفت کرنے والوں سے جنگ، باغیوں کو بطور سزا قتل کرنا، شادی شدہ زانی مرد عورت کو سنسار کرنا، مرتد کا قتل، ان کے علاوہ جو بھی قتل ہے وہ ناحق ہے۔ فرمایا جو شخص ظلماً قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قصاص کے قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اچھے جائز طریقے پر، تا وقت کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، پھر ان کا مال یتیم کے سپرد کر دو۔ فرمایا عہد کی پابندی کرو، وعدے کی، بلا شبہ عہد کے سلسلے میں، وعدے کے سلسلے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ فرمایا ناپو تو پورا ناپو، ٹھیک ترازو سے وزن کرو، یہ عمدہ طریقہ ہے اور اس کا انجام بہتر ہے۔ فرمایا کسی ایسے چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، خامخواہ تجسس میں نہ پڑو، تم سے کان، آنکھ، دل سبھی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو قدموں سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، ان میں سے ہر ایک کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ان لازوال اخلاقی تعلیمات کے بعد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ نصیحت پکڑ لے، مگر لوگوں کا اب حال یہ ہے کہ جب اے میرے پیارے نبی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے اور آپ کے مابین ایک پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم کے متعلق مشرکین مکہ کے رویے کا ذکر ہو رہا ہے کہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ایک سحر زدہ شخص ہے۔ مشرکین کو باس بعد الموت پر اعتراض تھا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بڑا اعتراض تھا۔ آگے اس کا تفصیل سے ذکر ہے کہ وہ عن قریب دیکھ لیں گے کہ جب ہم تمام انسانوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت بلائیں گے، جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا خود، اور اس پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا بن کر رہا، یعنی اس نے چشمی بصیرت سے ہماری نشانیوں کو نہیں دیکھا اور ہم پر ایمان نہیں لایا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ گم کردہ رہا ہوگا۔ آگے کفار کی اسلام دشمنی کا ذکر ہے۔ ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیا کیجیے اور صبح کی نماز کا اہتمام بھی کیجیے۔ بلا شبہ صبح کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کسی بھی حصے میں نماز تہجد پڑھا کیجیے، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ عجب نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقامی محمود پر فائز فرمائیں۔ مقامی محمود ایک مرتبہ ہے جو پیارے نبی کو ملنے والا ہے، اور آپ یہ دعا فرماتے رہیں کہ اے اللہ مجھے جہاں بھی لے جائے خوبی کے ساتھ لے جائے اور جہاں سے نکالے خوبی کے ساتھ نکالے۔ اس صورت کے آخری سے پہلے والے رکوع میں ایک سوال کا جواب بھی ذکر کیا۔ فرمایا یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الروح، آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر تمام جن انس مل کر بھی اس جیسا قرآن لانا چاہے تو لا نہ سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے معین و مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس صورت کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوا۔ اس صورت میں کفار کے ذریعے پوچھے گئے 3 سوالوں میں سے 2 کا جواب مذکور ہے۔ ایک کا جواب پچھلی صورت میں آ چکا
روح کے بارے میں کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، میرے رب کے حکم سے بنی ہے، تمہیں بہت بڑا علم دیا گیا ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب میں کفر و اسلام کے مابین کشمکش پوری طرح نمایاں ہے۔ اس صورت میں 3 اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار اور پہاڑ والے ہماری کوئی بہت بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ فرمایا جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور کہنے لگے، چند نوجوان تھے غار میں چھپ گئے، بادشاہ جو ظالم تھا شرک کرانا چاہتا تھا، اب انہوں نے چھپ کر پناہ لی، کہنے لگے اے ہمارے رب ہم کو اپنی خاص رحمت عطا فرما، ہمارے احوال درست فرما دے۔ تب ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، ہم نے انہیں اسی غار میں گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا، 300 سال کے بعد اٹھایا، تاکہ دیکھے کہ ان کے 2 گروہوں میں سے مدت قیام سے کون زیادہ واقف ہے۔ فرمایا ہم آپ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف جو ہے چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دین کا کام کرنا اور توحید کے لیے قربانی دینا یہ نوجوانوں کا کام ہے، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی عطا کر دی تھی، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے تھے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کھل کے کہا کہ ہمارا رب تو نہیں ہے، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے۔ واقعے کی طرف لوٹتے ہوئے فرمایا اگر آپ انہیں غار میں دیکھتے تو یوں نظر آتا کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب چھپتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب نکل جاتا ہے، اور وہ غار کے ایک کشادہ حصہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آگے فرمایا تمہیں انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہوں کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دیتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے منہ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھ لیتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کا خوف طاری ہو جاتا، اور اسی طرح جس طرح سلایا تھا انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں سوال جواب کرے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا تم کتنی دیر اس غار میں ٹہرے؟ باقی نوجوانوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ کہنے لگے تمہارا رب ہی جانتا ہے تم کتنے وقت غار میں رہے، 300 سال سے بھی زیادہ رہے۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ پیسے لے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ اچھا کھانا دیکھ کر تمہارے لیے کھانے کا سامان لے کر آئے۔ بازار میں جاؤ، ہوٹل سے کھانا لے کے آؤ، اور نرمی سے کام لے، اور کسی کو کانوں کان تمہاری خبر نہ ہو، اس لیے کہ اگر کہیں وہ ہم پر غالب آ گئے یا تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے یا اپنے مذہب پہ لوٹنے پر مجبور کر دیں گے، اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب لوگوں میں ان کے معاملے میں اختلاف شروع ہوا۔ کچھ نے کہا کہ اصحاب کہف کے پاس کوئی عمارت بنا دو، اللہ نے ان کو سلا دیا دوبارہ۔ کچھ لوگوں نے جو معاملات میں غالب تھے یہ کہا کہ ہم ان کے قریب ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 نوجوان تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اندازے کی تیر ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرما دیجئے قل کہ آپ کا رب ان کی تعداد زیادہ بہتر جانتا ہے، کم ہی لوگ صحیح تعداد سے واقف ہیں۔ بہرحال زیادہ راجح یہی ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ اس معاملے میں فرمایا اے میرے پیارے نبی، اصحاب کہف کے معاملے میں ان لوگوں سے زیادہ حجت نہ کیجیے اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ پوچھیے۔ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پہ فرمایا
آپ کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہا کیجئے کہ میں اسے کل کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے، جو بھی کام کرنے انشاءاللہ کہا کیجئے، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیا کیجئے اور یہ کہیے کہ شاید میرا رب اس سے بھی قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور اصحاب کہف فرمایا اپنے غار میں 309 سال رہے، 309 سال رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی قیام کی مدت زیادہ جانتے ہیں۔ آگے دنیا کی بے ثباتی کو 2 مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ ایک چٹیل میدان پڑا ہوا ہے۔ اس سپارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ایک واقعہ ہے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک بزرگ حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس میں سے کچھ سکھلا دے جو مفید علم آپ کو سکھلایا گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا اور اطاعت کا وعدہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس شرط پر ساتھ رہنے کی اجازت دے دی کہ جب تک میں کسی معاملے میں خود کچھ نہ کہوں آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں گے۔ دونوں چلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو بڑا غلط کام کیا۔ آپ نے فرمایا، خضر علیہ السلام نے، اے موسیٰ علیہ السلام کیا میں نے نہیں کہا تھا الم اقل لک کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میری غلطی پر مواخذہ نہ فرمائے اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لے، یعنی اس دفعہ معاف فرما لے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی ہے؟ یہ تو بہت ہی غلط حرکت کی ہے آپ نے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے سپارے میں